ایران کے سپریم لیڈر کی موت کے بعد مشرقی وسطی میں طاقت کا توازن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے فوراً بعد ایران نے ایک سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر جوابی حملہ شروع کر دیے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں کئی شہروں میں سائرن بج اٹھے اور شہریوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ صرف فوجی رد عمل نہیں بلکہ بدلے کی شروعات ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے رہنما کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ حملوں میں جدید میزائل سسٹم استعمال کیے گئے، جنہوں نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو چیلنج کیا۔ اگرچہ اسرائیل نے کئی میزائل روکنے کا دعویٰ کیا، لیکن خطے میں خوف اور بے یقینی کی فضا پھیل گئی۔ دوسری جانب ایرانی قیادت نے امریکہ کو بھی سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بیرونی طاقت نے اس تنازع میں مداخلت کی تو اس کی سنگین نتائج ہوں گے۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڑوں کو ہائی الرٹ پر رکھے جانے کی اطلاعات نے اس بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو یہ ایک محدود تصادم سے نکل کر مکمل علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کے اندر بھی جذبات عروج پر ہے۔ تہران، قم اور دیگر شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جہاں سوگ اور غصے کی ملی جلی کیفیت دیکھی گئی۔ عوام نے اپنے سپریم لیڈر کی تصاویر اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ایرانی قیادت نے اس عوامی جذبات کو مزاحمت کی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک اپنی خود مختاری کے دفاع میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ عالمی برادری صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ عالمی امن، معیشت اور توانائی کی فراہمی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور دنیا کی نظریں اب اس بات پر جمی ہے کہ آیا یہ تنازع مزید بڑھے گا یا سفارت کاری اسے روکنے میں کامیاب ہو پائے گی۔